اچھا گور صاحب بتائیے گا، آج ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، تو کیا سر ڈسکس ہوا سر ملاقات؟ خان صاحب سے یہ ہماری روٹین کی ملاقات تھی. ٹیوزڈے کو ہم وکلا آتے ہیں، تو آج ہم 6 وکیل ملے تھے اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی. آج فیملی کی بھی ملاقات، اور خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے. کیا توقع رکھے گی ٹائم فریم سے؟ کیا مطلب نہیں، کتنا ٹائم فریم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹائم فریم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، 2 میجر مطالبات ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. اور سر جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ریسنٹ، ان کے بارے میں کوئی بات وغیرہ ہوئی؟ نہیں، انٹرنیشنل ہم نے ڈسکس نہیں کیا. البتہ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ریلیٹڈ ہے یا فارن ورڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ عام لوگ کوئی بات نہیں کریں گے. رک جاؤ نا، وہ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے سوائے چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور انفارمیشن سب. یہ یورپین یونین اور امریکہ کے بیان جو بھی ہے اس پہ یہ 3 لوگ بات کریں گے، باقی نہیں. گوہر صاحب، یہ مطالبہ تھا خان صاحب کا کہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو سول نافرمانی کی تحریک ہم واپس لیں گے. اس پہ کوئی بات نہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی. تو خان صاحب کی وہ ہے، اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. جو بھی بات ہم نے کی ہے وہ بیسیکلی وہ مذاکرات ریلیٹڈ ہے. ہماری کوشش ہے، کل بھی مطالبہ کیا تھا حکومت سے بھی، کمیٹی میں بھی ہمارے ممبران صاحب گئے تھے. 3 ممبر صاحب گئے تھے ہمارے، اور باقی جو 4 تھے ان کی اویلیبلٹی نہیں تھی. حامد خان صاحب بنگلہ دیش میں تھے، عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنے کیسز میں کے سلسلے میں تھے پشاور ہائی کورٹ میں، اور سلمان راجہ صاحب بھی تھے. اس لیے ہم نے اسپیکر صاحب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی اویلیبلٹی پرسوں نہیں ہوگی. اگر آج ملاقات ہو جائے تو پھر آج کے لیے حکومتی جو نمائندگان تھے ان کی وہاں اویلیبلٹی نہیں تھی، تو اس لیے انفارمل سی میٹنگ شروع ہونی تھی. تو اس لیے ہم نے وہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں؟ کے لیے دیکھو، ہم اپنا انشاءاللہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے حکومت کے سامنے، کمیٹی کے سامنے ہم ان کو رکھیں گے اور اس پہ آگے کی بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو نیگوسیشن کمیٹی ہے. آپ کمیٹی میں کیوں نہیں ہے مذاکراتی کمیٹی؟ نہیں، دیکھیں یہ کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، اس میں ہمارے باقی بھی ساتھی نہیں ہیں، لیکن پیچھے سے اور کام ہے ہمارے. بطور چیئرمین آپ پر امید ہیں جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصہ کی جب آپ کے اختلافات رہو اور پاکستان کی سیاست جیسی جگہ میں آپ انوالو ہو تو سم ٹائم تو، لیکن پر امید تو ہے اور پر امید ہونے چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایک سارے مسائل کا ایک حل ضرور نکل آئے. گور صاحب، آپ پر امید ہیں کہ عدالتی فیصلے کے برعکس آپ کا جو مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی کا، حکومت وہ مان جائے گی؟ دیکھیں یہ خان صاحب کے پاس جتنے بھی کیسز بنے وہ سارے سیاسی ہیں اور پولیٹیکل نوعیت کی کیسز ہیں، اور جتنے بھی کیسز تھے وہ سب میں خان صاحب کی وہ بیل ہو چکی ہے. ایک ہی ابھی کیس تھا جو 3 یا 4 تاریخ کو انہوں نے ابھی اناؤنس کرنا ہے، وہ والی جو ابھی کیس باقی ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر یہ کورٹوں میں جائیں گے اور پھر ٹرائل ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی خان صاحب کی بریت بھی ہوگی اور اس میں بیل بھی ملے گی. پورے ملک کی نظریں اس مذاکراتی سلسلے پر تھی، لیکن جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو جو آپ نے کمیٹی تشکیل دی تھی خان صاحب نے، اس میں سے صرف 3 لوگ ایسے آئے، 2 تو ایسے ریلیونٹ ہے. اسد قیصر صاحب ہی تقریباً پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، تو باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، دیکھو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ہمارے ممبر آنا نہیں چاہ رہے تھے یا ان کی ریزرویشنز ہے. اس میں علی امین صاحب شرکت نہیں کر سکے. دا ریزن بینگ کہ ایپیکس کمیٹی کی وہاں بلائی تھی اور اس کی کیبنٹ کی میٹنگ اس وقت ہو رہی تھی، جو اس کے ہم نے اسپیکر صاحب کو آگاہ کر لیا تھا. عمر صاحب اپنے بیل کی مجبوری کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ میں صدر صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھے. سلمان راجہ صاحب بھی اپنے کیسز کے سلسلے میں وہاں موجود تھے. اور حامد خان صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تھے، اس لیے یہ 4 شرکت کر ہی نہیں سکتے. 2 تاریخ کو اب 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ان رائٹنگ سبمٹ کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک نتیجہ خیز قسم کی یہ پروسیڈنگز آگے بڑھے گی اگر سب نے مل کر کے نا اس کا حل نکالنا ہے. تھینک یو سر.